آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ مولانا خلیل صاحب مظاہری، حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، اور ابھی حضرت مولانا انعام صاحب قاسمی کاجل تشریف فرما ہے، بیان ان کا ہوگا۔ اب چونکہ یہ پروگرام جو بھی شہر میں خواتین کے یا اصلاح معاشرہ کے جہاں پر بھی ہو رہے ہیں وہ ہم ہی لوگ کروا رہے ہیں، اس حیثیت سے 10-5 منٹ چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا ہوں۔ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مقصد تقریر نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے پاس تمام لڑکیاں، عورتیں، مرد سب آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کر کے، اور اس کے لیے اس کی ایک اچھی خاصی ہمارے پاس بھیڑ بھی ہوتی ہے، کافی میں اس میں بزی رہتا ہوں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، خلا، طلاق، وراثت، اس طرح کے مسائل بہت سے ایسے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے سب سے زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے میرے نزدیک کہ ہماری عورتوں کے اندر جو کمیاں آئی ہیں اس کو غور کرنا پڑے گا۔ معاشرے کی گندگی اس قدر کی بڑھ گئی کہ کوئی بھی عورت اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنے اور سوچنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ میری کیا خامیاں ہیں۔ ہر ایک لڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میں جو ایک واقعات سناؤں گا اسی میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ابھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تو وہ بچی خلا کے لیے آئی کہ ہمیں خلا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے۔ پہلے شوہر آیا تھا، اس نے کہا کہ صاحب بچی رہنا نہیں چاہتی ہے، کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس لڑکی کو بلایا، اس کو بلا کر کے اس سے بات چیت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایک اچھا خاصا مسئلہ بن گیا۔ 2 بچے اس کے ہیں اور اس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی اپنے شوہر کے ساتھ، کسی اور سے کچھ ایفیئر یا رابطے ہو گئے، اس بنیاد پر وہ کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تو ہم ایسی بچیوں پر سخت کبھی نہیں ہوتے ہیں، پہلی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچی غلطی کر رہی ہے تو میری بیٹی ہے نا وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سخت ہو جائیں گے تو اس بچی کو گناہ سے کون بچائے گا؟ گناہ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے کہ غلطی بچی نے کر دی ہے، نوجوان ہے، نادان ہے، لیکن گناہ سے بچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب ہم اس کو سنجیدگی سے بلا کر کے جو شوہر موجودہ ہے اسے طلاق کرا دیں، اور طلاق کرا کر کے عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے سے نکاح کرا دیں۔ تو غلطیاں ہو گئی وہ تو ہو گئی۔ اب طلاق نہیں دیتا ہے اور وہ لڑکی اسی دوسرے مرد کے ساتھ رہتی ہے تو گناہ میں ملوث ہے نا، اور یہ چھوٹا موٹا گناہ تو ہے ہی نہیں۔ ایسی جگہ پر میں یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس کی طلاق کرا دیں اور مسئلے کو دفن کریں، تاکہ وہ اپنے اس کا نکاح پڑھا دیں تاکہ اس کے ساتھ رہے، ورنہ جب تک رہے گی گناہ ہوتا رہے گا۔ مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، پھنسا کے رکھتے ہیں۔ اب وہ پھنسا کے رکھتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میں نے سمجھا کے بجھا کے کسی صورت سے طلاق کرا دی۔ اب اس میں بچی کا مہر ہے، اس کا نان نفقہ ہے، اس کی ایک بالی تھی، صرف تقریباً 41,000 روپے کا بل بنا جو اسے دینا تھا، اور وہ کسی حال جیسے لگتا کہ دینے کو تیار نہ ہو۔ تو لڑکا جو تھا اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے کل دے دیں گے، لیکن باپ جو تھا وہ کسی حال راضی نہیں تھا کہ پیسہ دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ خلا لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے کہ مرد مجھے طلاق دے دے، اس کا نام ہے خلا۔ یہ نہیں کہ خلا وہ ڈیمانڈ کرے اور خود ہی طلاق مان لے، ہو جائے گی طلاق، تو ایسا نہیں ہے۔ دونوں حال میں مرد ہی کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ طلاق دینا چاہے تو طلاق وہ دے گا، اور لڑکی اگر ڈیمانڈ کرے گی طلاق کی تو اسے خلا بولتے ہیں، تو بھی مرد ہی کو طلاق دینا پڑے گا۔ اب خلا کی شکل میں مرد جو ہے اپنی شرط رکھ سکتا ہے کہ ہم مہر نہیں دیں گے، حلال نفقہ نہیں دیں گے، کچھ مختصر سی شرطیں رکھ سکتا ہے،
اور لڑکی کے اوپر ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے. اگر مان لیتی ہے تو فبیہ، اور نہیں مانتی ہے تو اسے دینا پڑے گا. لیکن خلا کی شکل میں شرط رکھنے کی گنجائش ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو مسائل کا علم تو ہے نہیں. اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ خلا کی شکل میں سب معاف ہے. اور بھائی اگر معلوم نہیں ہے تو معلوم کرو، معاف کچھ نہیں ہے. لڑکی اگر راضی ہے تو معاف ہے، ختم ہے، نہیں تو دینا پڑے گا. تو اب لڑکی راضی نہیں تو وہ ساری چیزیں بنی اس کے نام سے دینے کی. اب اس کا باپ آگے پیچھے کسی حال دینے کو تیار نہیں. تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے ایسا ہے، شریعت کا یہ اصول ہے، مہر ہے، اس کے نال نفقہ ہے، اس کی جو سامان ہے وہ تو دینے پڑیں گے. وہ صاحب اتنا گندا کام کیا، اتنا برا کام کیا، وہ ایسا کر رہی، ویسا کر رہی، فلاں کر رہی، وہ ڈھمک کر رہی، اور بات دنیا کی تقریر ہے. ارے اللہ کے بندے کیوں غیبت کر رہے ہو یار؟ کیوں برائی کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر کے؟ کسی لڑکی کو، کسی کی بیٹی ہے، تمہاری بہو رہی اب تک، کہ آپ کیوں گندا؟ اپنی کام کی بات کرو، اپنے مطلب کی بات کرو، کسی کو گندا کرنے کا کام مت کرو. چلے گا صاحب ہم ایک ہفتے کے بعد پیمنٹ کریں گے، لیکن ہفتہ بھر ہو گیا، 10 دن ہو گیا، پیمنٹ نہیں آیا. اب اس کے بعد ہمارے گھر پر اس شوہر کی بہن، اس کی ماں اور 2-3 عورتیں، 2 عورتیں اور میرے گھر پر آ گئیں. اب صاحب آنے کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی، صاحب آپ کیسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ صاحب آپ اس کو پیسے دلوا رہے ہیں مہر کے، آپ اس کو نفقے کے پیسے دلوا رہے ہیں، وہ باری کے پیسے دلوا رہے ہیں، تو یہ کیوں دیں گے ہم؟ یہ کون سی بات ہے تمہاری؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ارے صاحب وہ اتنی گندی، وہ یہ کرتی، وہ یہ کرتی، وہ یہاں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، ان سے ملتی، فلاں سے ملتی، ڈمک کر ایک لمبی کتھا. میں بار بار روک رہا ہوں، دیکھیے فالتو باتیں مت کریے، مت کریے، غیبت مت کریے. آپ کو کرنا ہو کہیں کریے، میرے کان مت خراب کریے. لیکن صاحب وہ عورتیں خدائیوں پہ ماننے کو تیار نہیں. یار یہ ہم ان سے یہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ غیبت کر کر کے، اس لڑکی نے تو گناہ کیا، اپنی عاقبت خراب کی، اپنی جو ہے سماج میں اپنی عزت کھو دی. تم غیبت کر کے اپنی جہنم کے آگ میں کیوں جلنے کی تیاری کر رہی ہو؟ تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہی ہو؟ تم کیوں اس کی تیاری کر رہی ہو؟ اب میں بار بار روکوں، لیکن عورتوں کی اس قدر کی غیبت کی عادت ہوتی ہے کہ ایک کا منہ بند کرو دوسرا چالو، دوسرے کا بند کرو تیسرا چالو، سوائے اس لڑکی کی برائی کے اور کوئی کام نہیں ہے. اب آپ بتائیے ذرا سنجیدگی سے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں تمہارے آگے بھی ہیں، بہویں بھی تمہارے آگے ہیں. غیبت سے کیا ملتا ہے؟ غیبت سے کیا ملتا ہے پتہ آپ کو؟ غیبت بہت گندی چیز کا نام ہے. غیبت، پہلی بات تو میں بتا دوں غیبت کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. غیبت کی تعریف یہ ہے کہ غیبت اسے بولتے ہیں کہ کسی آدمی نے چوری کی اور آپ کو اس کا علم ہے کہ اس نے چوری کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چور ہے، اس نے چوری کیا، اس کو آپ کہیں نقل کریں، اس کا نام ہے غیبت. چہ جائے کہ اس کے نہ کیا ہو، اس کی رویہ تو دوسری ہے. اس آدمی نے چوری کی اور آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، اور اس کو آپ کہیں نقل کر رہے ہیں، اس کو بولتے غیبت. اس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے. اب کسی لڑکی نے کوئی غلطی کی، اس کو تم میرے پاس کیوں بیان کر رہی ہو؟ کیوں اس کی باتوں کو کھول رہی ہو؟ اس کی ڈھکی ہوئی باتوں کو کیوں کھول رہی ہو؟ کیوں اس لڑکی کو ذلیل اور رسوا کر رہی ہو میرے سامنے؟ معاملات کی بات کرو، معاملات کی، جتنا معاملہ ہے اتنی بات کرو. اب ایک ایک کتھا تم اس کی لے کر کے بیٹھی ہو، اس کو ذلیل کرنے کا کام کر رہی. ہمارے گھر آ گئی تو وہاں تم ذلیل کر رہی ہو، مدرسے میں بیٹھتے وہاں آ گئی تو وہاں ذلیل کر رہی ہو. کتنی بدتمیزی کی بات ہے بھائی. آپ کو لڑکی سے طلاق چاہیے، کام ختم کرو. آپ کو وہ کھلا لینا چاہیے تھی، دے کر کے چھٹی کرو. آپ 41,000 روپیہ بچانے کے لیے آپ 41,000 کرم کر رہے ہو اس کے خلاف. شرم نہیں آتی؟ عورتوں کو چاہیے کہ غیبت خوری بند کر دیں، اپنی کمیوں کو دیکھنا شروع کریں، دوسروں پر انگلی اٹھانا بند کر دیں، دوسروں پر انگلی مت اٹھائیں. خود میں کتنی کمی ہے اس کا موازنہ کریں، اس کا محاسبہ کریں، اس کو دیکھیں.
اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں. پڑوس کی عورت نے کیا کیا، ساری رپورٹ آپ کے پاس ہے. فلانی نے کیا کیا، ساری رپورٹ آپ کے پاس ہے. آپ کے گھر خاندان میں کون عورت کون لڑکی کیا کر رہی ہے، ساری رپورٹ آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کو پھس پھس کر کے چار میں بیان کر رہی ہو. شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم آنی چاہیے. قرآن اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بچو، پرہیز کرو، بہت سے گمان اچھے نہیں ہوتے. کیوں؟ ان بعض الظن، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اب یہ اس میں تفصیل پوری بیان کی ہے، غیبت کو سختی سے منع کیا ہے. آگے کا جملہ بتا رہا ہوں کہ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے تعبیر کیا غیبت کو، اس سے تعبیر کیا غیبت کو. لیکن عورتوں میں غیبت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ اللہ کی پناہ. تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کہیں جاؤ اپنا مسئلہ لے کر کے اپنی بات کرو، ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے. عورتیں بیٹھتی، میں سچ بتا رہا ہوں، 7 پشتیں کھوتی، ان کا بھائی ایسا، ان کی بہن ایسی، اور فلانے یہ. ارے بھائی وہ اپنی بات کرنے آئی ہو کہ پوری گھر بھر کی کتھا مجھے سنانے آئی ہو؟ بھائی ہم کو کیوں سنانی کو تھا؟ اپنے معاملات کی بات کرو بھائی، اپنے مقصد کی بات کرو. اب تم نے شوہر کے سے کوئی جھگڑا ہوا، تم نے بات چیت شروع کی، تو وہ محدود رکھو کہ ہمارے شوہر سے یہ جھگڑا ہوا، یہ معاملہ ہوا. زیادہ زیادہ ساس کی کچھ باتیں آ گئی جو ساس کی بتا دی آپ نے کہ ساس نے یہ کیا وہ کیا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اب پورے خاندان کی گنتی کرا رہے ہو، اس کی بہن نے یہ کیا فلاں موقع پہ، اس کے بھائی نے یہ کیا، اور اس کے خاندان میں یہ ہوتا ہے، اس کے خاندان میں سب ایسے لوگ رہتے. ارے بابا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے تو؟ اب تم یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں میں کہ آپ غیبت کو بند کرو. غیبت جائز نہیں، حرام ہے. اور غیبت کی تعریف کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیبت کسی لڑکی نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی کی، اور آپ نے کہ وہ اس کا علم ہے، آپ نے اس کے بارے میں پھس پھس کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں بتانا شروع. اور پھر آپ یہ کہتی ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو صحیح بول رہے ہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو جائز بات کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں. ارے یار یہ سچائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ کسی لڑکی کا کوئی مسئلہ اس طرح کا آوے تو اس پر مٹی ڈال دو. حدیث تو یہ مٹی ڈالو، وہاں تو نہیں کہا کہ ہم سے کہ آپ سچائی بیان کرو. یہ سچائی نہیں ہے، ہم خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں اسی کا نام غیبت ہے. اسی کو غیبت بولتے ہیں. یہ ناجائز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اس کو ذہن میں رکھ کر کے چلے. یہ مت سوچے کہ ہم سچائی بیان کر رہے ہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ غیبت ہے. یہ ذہن سے اپنے خناس کو نکال دیں. کسی کی کوئی بات آپ کو معلوم ہو کسی کی تک پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. کسی کے ٹو میں رہنا جائز نہیں ہے. اپنے اندر گناہوں کی کیا کمی ہے؟ اس بوجھ کو تو ہم اٹھا نہیں پا رہے. ہم آپ اس کو تو دیکھتے نہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں. نمازیں ہماری کیسی ہیں، روزے ہمارے کیسے ہیں، زکوٰۃ ہماری کیسی ہے، اور جناب والا گھر کے معاشرت میں ہماری زندگی شوہر کے ساتھ کیسی ہے، کتنے ہم حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کتنا ہم گھر کا حق ادا کر رہے ہیں، کتنا ہم بچوں کے اولادوں کا حق ادا کر رہے ہیں. اس پہ نگاہ کیوں نہیں آپ کی؟ آپ اپنے حقوق پر نگاہ کیوں نہیں ڈالتی؟ دوسروں پہ نگاہ کیوں ڈالتی ہو؟ آپ کی بچوں کی اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت ہو، ماں باپ بچوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہو، اچھا کردار پیدا ہو. آپ اپنے بچے کی وقت میں سارا تعلیم و تربیت میں لگائیے، اس کی فکر کریے، اس کے لیے دعا کریے، اس کے لیے نماز پڑھیے، اس کے لیے اللہ کے آگے روئیے، اپنے شوہر کے لیے روئیے، اپنے گھر اچھے گھر کے لیے روئیے. مانگیے خدا سے جو کچھ مانگنا ہو. چار میں باتیں کر کے اپنے آپ کو گنہگار بنا رہی ہو خواہ مخواہ کے لیے. کیا جن چاروں سے باتیں کر رہی ہو کیا وہ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیں گے یا وہ تماشا کریں گے؟
یا اور 4 کی جگہ پر 4 दूनी 8 8 दूनी 16 کو پہنچا دیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہی ہو؟ تم ذلیل ہو یا تمہارا شوہر ذلیل ہو یا تمہاری ساس ذلیل ہو یا تمہارے گھر والے ذلیل ہو، کیوں؟ اس میں کیا مزہ آئے گا تمہیں؟ وہی صلاحیت اس سے بچا کر کے اپنے گھر کو سدھارنے پر لگا دیجئے، اپنے شوہر کی وہ کمی ہے اس کو بنانے پر لگا دیجئے، اپنے گھر کی جو کمیاں ہیں اس کو بنانے پر لگا دیجئے، اپنی ساس کی خدمت کر کے دل جیت لیجئے، اگر اس کا ویوہار نہیں اچھا ہے تو دل جیت لیجئے۔ اب جناب والا مسائل کیا تھے؟ ایک دوسرا آیا، اب دوسرا مسئلہ آیا تو لڑکی نے شکایت یہ کی کہ صاحب ساس جو ٹارچر بہت۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، اسی واقعے میں جب وہ 2 بچے تھے اس لڑکی کے، تو ایک بچہ جو ہے لڑکی مرد کو دے دی، بڑی تھی، اور لڑکا 9 مہینے کا تھا۔ ہم نے اس سے اکیلے میں تنہائی میں بات چیت کی کہ بیٹا تمہیں تکلیف کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہہ رہے قاضی صاحب میں ان سے تنگ آ چکی ہوں۔ ہم نے کیا؟ کہہ رہے میرے 2 بچے، ایک بچی ان کے پاس ابھی فی الحال دی ہے آپ نے، اور ایک یہ۔ کہہ رہے صاحب ان کی ماں نے شوہر نے گھر بھر میں ٹارچر کر کے مجھے تنگ کر دیا کہ بچے کس کے؟ کہہ رہے میں پاگل ہو گئی، میں تنگ آ گئی، میں پک گئی، جواب دیتے دیتے ہڑ گئی، ہڑ جانے کے بعد پھر ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہمیں نہیں رہنا اس گھر۔ ارے وہ کون سی عورت ہے اتنی ذلیل بھائی کہ بہو سے کہہ دے گی بچہ کہاں سے لائی، کس کا ہے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ کتنی ذلیل ہوگی وہ؟ ایسی ذلیل عورتیں اپنے گھر کو خراب کرتی ہیں، آخر اس نے اپنے گھر کو خراب کیا۔ پہلے میں تنگ آ گئی تھی، میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ میں نے اس سے اکیلے میں بات چیت کی، اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ کمرے میں 10-5 لوگ رہتے ہیں، کنارے بیٹھال کے میں نے اس سے بات چیت کی۔ میں نے بیٹا ایسا کیوں کیا تم نے؟ گناہ کیا تم نے، یہ گناہ ہے، اس کو توبہ کرو۔ کہ حضرت ہمیں سب منظور ہے، آپ جیسا کہیں گے ہم سمجھا کر لیں، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور اس کی ماں کس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے خواب و خیال میں، اس کی وجہ سے تو میں نے یہ قدم اٹھایا، اس نے یہ کیا میرے ساتھ۔ تو عورت جو ہے سب برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے اوپر الزام نہیں برداشت کر پاتی۔ عورتیں اس کو یاد رکھیں، اگر اس کے اوپر اس کی عزت کا الزام ڈال دیا جائے اور اس کو بدچلن کہہ دیا جائے، اور یا کچھ اور ایسے جملے ادا کیے جائیں، اور یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی ہے، کس کے پاس، تو عورت نہیں برداشت کر پاتی۔ آپ کو ماں ہو، آپ کو بہنیں ہو، آپ تو سمجھتی ہو کہ عورت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساسیں اگر اس طریقے کی حرکتیں کریں گی تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا، کس رخ پر جائے گا، کس طرف جائے گا؟ ایسے ہی دوسری مسئلہ، ہمارے پاس مسئلے 4 سے 8 روز آتے ہیں، تو ایک مسئلہ دوسرا تھا، اس نے شکایت کی کہ صاحب ساس سے ہمیں یہ پریشانی ہے، ساتھ ٹانٹنگ کستی ہے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے اب لڑکی آئی ہے، نئی نئی شادی ہو کر کے آئی ہے، ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا ہے، 8-9 مہینے ہوئے ہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی گھر میں پڑھتی رہی، کھانا پکانا نہیں آیا، تو ماں کی ذمہ داری، ساس کی ذمہ داری ہے کہ ساتھ میں کھڑے ہو کے کھانا پکانا سکھائے اپنی بیٹی کی طریقے سے۔ یہ نہیں کہ ٹانٹنگ، کچھ سیکھا ہی نہیں تم نے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ روٹی بنائی ہے، یہ سبزی بنائی ہے، یہ سالن بنایا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا۔ اب تو اس کی تو بیچاری پریشان ہے اور پگلائی جلی جا رہی ہے، یہ کیا مصیبت کے باہر ٹوٹ پڑے۔ ہم تو کچھ اور خواب لے کر کے آئے تھے، وہ تصور میں لے کر کے آئے تھے کہ ہمیں کچھ اور ملے گا، یہاں تو کچھ اور مل رہا مجھے۔ اب اس نے شکایت کی، میں نے ساس کو بلا کر کے ڈانٹا پھٹکارا پوری طریقے، کیا بدتمیزی تمہاری، گھر چلاؤ گی کہ تماشا کرو گی؟ یہ حرکتیں کرو گی تو ہم ان کو الگ کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ آج کے بعد کوئی ٹارچر مت کرنا، یہ بدتمیزیاں نہیں چلیں گی، یہ ناقابل برداشت ہے۔ بہویں آج کل گھروں میں نہیں رہ پا رہی ہیں، آپ ٹارچر کرتی ہو، آپ کو ذلیل کرتی ہو۔ ایک عورت، ایک لڑکی اپنے گھر سے جب اس کا شوہر آتا، نکاح کر کے لاتا ہے، اپنے گھر کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی سہیلی کو، اپنے دوست کو، اپنے اعزا کو، اپنے اقارب کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے آتی ہے، سب کی عزتوں کو اور سب کی محبتوں کو چھوڑ کر کے آتی ہے، وہ ایک سنہرا خواب لے کر کے آتی ہے کہ ہمیں وہ عزت یہاں مل جائے گی۔ اب وہاں پر ہمیں عزت اتنی کم سے کم ملے، اتنا پیار ملے کہ ہم اس گھر کی جتنی بھی پیار ملے تھے سب کو ہم بھول سکیں، اور وہاں بجائے پیار اور عزت ملنے کے وہ جوتے ملتے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے۔
اور جو ہے وہ صاحب بری طریقے سے عاجز کیا جاتا، لڑکی پڑی پڑی رو رہی ہے، ٹارچر ہو رہی ہے، لڑکا وہ پریشان ہے، ماں سے کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے، بہت برا حال ہے۔ پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے لڑکی کہتی ہے میں لگ رکھو، اب پتہ نہیں اتنی کمائی ہے کہ نہیں کمائی۔ تو یہ گھر کی جو ساسیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنبھال کے رکھے، اپنی بہوؤں کو سنبھال کے رکھے، ان کو اتنا پیار دے، ان کو اتنی محبتیں دے، اور جب آپ اپنی لڑکی کو شادی کر کے کہیں بھیجو تو ان کو یہ سبق دے دو کہ آج سے ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، آج سے تمہارے ماں باپ فلاں اور فلاں ہیں، آپ ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، اور ان سے ان سب کچھ لے حاصل کرو، میری طرف مڑ کے مت دیکھو، آنا تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا، ورنہ سب انہیں کو دے گا جا کر کے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ ٹارچر کیے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ ٹارچر کرتی ہے اور ادھر سے لڑکی اپنے ماں سے رابطہ کرتی ہے، ارے ساس نے یہ کہا اور شوہر نے یہ کہا، اور ادھر سے نئے نئے مشورے ملنے لگتے ہیں، مسائل کے انبار لگ گیا، مسائل کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ چھوٹا سے ہوتا ہے، مسائل کے انبار لگ رہے ہیں۔ آج لڑکی لڑکوں میں پٹ نہیں رہی ہے، نبھ نہیں رہی ہے، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ساسیں جو گھر کی گارجین ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، نہ ان کی اچھی تعلیم ہے، نہ ان کی اچھی تربیت ہے، نہ سیرت کا مطالعہ ہے، نبی کی سنت معلوم ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ازواج مطہرات زندگی کیسی گزاری ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو سیکھے اور پڑھے اور سمجھے، اپنے پاس سے کے قریب میں جو علماء ہو ان سے رابطہ کریں، ان سے ٹیلی فون سے پوچھ لیا کریں۔ بہت سی عورتوں کے فون آتے، مسائل پوچھتی ہوں، رابطے کرتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی، بہت کچھ ان کو بتایا جاتا۔ تو یہ تو دو ایک واقعات میں نے سنائے، لیکن اسی میں جو ہے 20 منٹ اور 25 منٹ ہونے والے، اور مولانا کو بھی بیان کرنا ہے، اور مجھے تو میں چاہ رہا تھا کم سے کم آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ مجھے ٹائم ملے، سمجھا تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بتا سکے۔ کل ہمارا پروگرام 12 بجے لگا ہوا ہے کرنیل گنج میں مدرسہ نظام العلوم میں، وہاں 400 بچیاں سمجھدار پڑھتی ہیں، ان کو ہم نے جو ہے وہاں پروگرام رکھا ہے، اور وہاں پر جو ہے ہم نے وہاں پر پروگرام رکھا، اور وہاں پر اس کے علاوہ بھی شہر کی اور جو لوگ عورتیں آ سکتی وہ بھی 100-200 آئیں گی، 100-200-300-500۔ تو اگر جن عورتوں کو کوئی مزید تفصیلی بات سننی ہے تو کل وہاں نظام العلوم میں جو ہے اسکول ہے، انٹر کالج ہے، تو وہاں پر تشریف لائے، وہاں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہ باتیں اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالی، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، یہ امانت سمجھ کر کے میری مائیں بہنیں رکھیں۔ اس کے لیے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ان کی محبت کی بنیاد پر میں نے ساری باتیں کی ہیں۔ مجھے سخت تکلیف ہے، اور میں جو بیٹھتا ہوں وہاں پر ان مسئلوں کو لے کر کے صرف اس لیے بیٹھتا ہوں کہ ہماری ماں و بہنیں، ہمارے بھائی، ان کو کچہری عدالت کے چکر لگانے نہ پڑے، اور وہ آ کر کے اپنے مسئلوں کو میرے پاس رکھ کے یہیں حل کر لیں۔ 1 پیسہ ان کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر آویں، شرعی روشنی میں سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک بات سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آج کی بات بتا رہا ہوں۔ چکیری تھانہ ہے، چکیری تھانے سے ایک داروغہ آیا میرے پاس۔ اب وہ داروغہ آیا تو ایک عورت نے، اب عورتیں بھی اتنی تیز ترار ہو گئی کہ اپنے شوہر پر ایک مقدمہ کر دیا کہ صاحب اس نے 3 طلاق دی مجھے، اور طلاق کی دلیل تو کوئی موجود ہے نہیں۔ تو وہ بیچارہ بہت انصاف پسند آدمی تھا، تو وہ میرے پاس آیا لے کر کے کہ آپ اس کا استفتاء کر دیجئے کہ اس میں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو میں نے پورا کاغذ سر تیار کرایا، اس میں لکھا اس میں باقاعدہ کہ بھائی جب تک یا تو عورت کوئی گواہ موجود پیش کرے، 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، یا اس کے علاوہ شوہر قبول کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب سے لکھوایا اور لگا کر کے میں نے مہر لگا دی۔ تو مقصد کہنے کا کہ آج کے دور میں ذرا سے ٹنپن ہوتی ہے تو فوراً کچہری عدالت کے چکر، چونکہ عورتوں کے پاس قانون کے ہتھیار ان کا ذخیرہ ہے، جو سا چاہے ہتھیار استعمال کر لے قانون کا۔ اس سے گھر بننا نہیں، گھر بگڑنا ہے۔ جو عورتیں کبھی بھی جرت کر کے تھانہ کچہری عدالت چلی جاتی ہیں، بہت سے غیور مرد ہیں تو دوبارہ اپنے زینے پہ چڑھنے نہیں دیتے، دنیا ادھر ادھر ہو جائے اس کو طلاق دے کے چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ پہ غیرت ہے ذرہ برابر بھی، آپ نے نکاح پڑھوایا ہے، تو کوئی بھی مسئلہ آوے شرعی عدالت میں یا خیر قاضی کے پاس جا کر کے اپنے مسئلوں کو رکھیں، ان مسئلوں کو وہاں حل کرائیں، اور شریعت جو فیصلہ کر دے اس کو مان لیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں تھانے میں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں شریعت نہیں ماننی، نعوذ باللہ، تو تمہارا ایمان چلا جائے گا اس سے۔
ایمان تمہارا نکلتا چلا جائے گا اس طریقے کی حرکتیں ہوں گی. اس لیے شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور کوشش کریں، اور آپ لوگ بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہیں بھیجیں شرعی عدالت میں، تاکہ وہ مسئلہ شریعت کی روشنی میں بیٹھ کے آسانی کے ساتھ حل ہو سکے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.